بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع کہ حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ اور آج کے وہ ہمارے مہمان ماشاءاللہ ماسٹر محمد اعظم صاحب، میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عطا کیا۔ رب تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ ان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ محمد ضیاء قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں ٹائم عطا کیا۔ رب تعالیٰ آپ کا بھی یہاں پر آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں محمد ضیاء قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم کیوں میرے پاس آئیں، غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے ہم
کیوں دیں ان کو سزائیں، ہم کیوں دیں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا مرنا اپنا جینا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا مرنا اپنا جینا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد ضیاء قادری صاحب جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ نعشی پیش کر رہے تھے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آواز ہے محمد ضیاء قادری صاحب کی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ہم نامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عمر کا یوم ولادت، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے اس موضوع پہ لب کشائی کے لیے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہائے ہائے، تو وہ عمر ہوتا، عمر ہوتا، بے شک لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے نہیں، گا۔ بے شک بے شک۔ یہ سعادت صرف اور صرف عمر فاروق رضی ہائے اللہ ہائے، تعالی عنہ کو سبحان حاصل اللہ۔ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت باسعادت جو ہے وہ عام الفیل، جس سال میں ابرہہ نامی نے خانہ کعبہ پہ ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس سے 13 سال بعد میں ہوئی۔ بے شک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بے شک، عام الفیل سے 13 13 سال سال بعد ہوئی۔ بے شک۔ تو اس تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضرت عمر کا قبول اسلام، یعنی آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حتیم کعبہ میں رب کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے باری تعالی، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، ہائے ہائے، تو رب کائنات نے یہ بابرکت دعا جو ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ اور دوسرے دن کفار نے جوش دلایا اور کہ کون ہے جو نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا اللہ، اور ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ ہائے ہائے، تو وہاں پہ کفار قریش کے بے شمار سردار موجود تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہائے ہائے، اور
تلوار جو ہے وہ اپنی لہراتے ہوئے لے جا رہے تھے اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ راستے میں ایک صحابی ملے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جواب دیا کہ میں نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ان کی تو بعد میں بات ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے آپ کا بہنوئی اور بہن جو ہے وہ اسلام لا چکے ہیں، آپ کے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ تو وہاں سے پلٹے اور سیدھا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لائے۔ تو جب دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے کچھ بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی، وہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا بہن نے کہ کون؟ بتایا کہ عمر بن خطاب۔ تو فوراً وہ سہم گئے اور قرآن پاک کے جو اوراق ان کے پاس موجود تھے وہ فوراً چھپا دیے کہ کہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے، عمر جو ہے وہ ابھی اسلام نہیں لایا، وہ بے حرمتی نہ قرآن پاک کے الفاظ کی کر دے۔ تو انہوں نے جب یہ اپنے اوراق جو قرآن پاک کے تھے وہ چھپا دیے تو اندر داخل ہو کر پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ سوال و جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ ان کو بچانے کے لیے بہن جو ہے وہ آگے بڑھی تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو آخر بہن نے تنگ آ کر یہ عرض کی کہ جس باپ کے آپ بیٹے ہیں میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، اور جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میں اسلام لا چکی ہوں اور میں رب کو ایک مان چکی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا چکی ہوں، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں۔ کیا بات ہے۔ جب بہن کا یہ جواب سنا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پسیج گیا۔ تو بہنوئی کو بھی لہو لہان دیکھا تو دل پسیج گیا اور پھر عرض کرنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ دکھائیں جو آپ پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے عرض کی کہ پہلے آپ وضو کریں، غسل کریں، پاک صاف ہو لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ ناپاک جو ہے وہ اس کو چھو نہیں سکتا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر آئے تو وہ قرآن پاک کی اوراق کو جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے گئے اور دل میں اترتا گیا۔ قرآن پاک کی تاثیر ایسی ہے، اور وہ اہل زبان تھے، عربی زبان تھی ان کا، قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں انہوں نے جب پڑھا تو یہ بات ان کے دل میں اترتی گئی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور قرآن کے الفاظ کا یہ اثر ان کے دل پہ ہوا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بڑے خطرناک عزائم میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اگر یہ خیر سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوشی میں آ کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا، سبحان اللہ، اتنے جوش سے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ لرز گئے، اور اس اتنی خوشی ہوئی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر بشارت دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پہ تمام فرشتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت تک 39 یا 40 مسلمان جو ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد تھی، سبحان اور اللہ. تقریباً 11 عورتیں تھیں. تو اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا اثرات بھی ظاہر ہو گئے. تو اس حالت میں اس سے پہلے جو تھا وہ تمام مسلمان جو ایمان لائے تھے وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اللہ کی عبادت جو ہے وہ چھپ کر کرتے تھے. لیکن جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو لے کر حتیم کعبہ میں آ گئی، اور وہاں پہ آ کر کھلے عام مطلب کہ اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اس کی ماں اس کو روئے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، وہ آئے ہمارا راستہ روکے. تو اس اعلان کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے مسلمانوں نے عبادت شروع کی، اور اسلام کا رعب دبدبہ جو تھا وہ پہلے سے بلند ہو گیا. مسلمان جو ہے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان بے شمار تکالیف جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے. تو اس سے نہ صرف اسلام کو تقویت ہوئی بلکہ مسلمانوں میں بے شمار خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ اپنی بغل سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کہتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا، بہن نے جب قرآن پڑھا، دل یہ عمر کا بولے اٹھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت عمر کی. اچھا ہم صاحب یہ بتائیں کہ حضرت عمر کی بہادری کیسی تھی، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ جسمانی طور پہ دراز قد تھے، اور اسلام لانے سے پہلے بھی وہ کشتی کے فن سے آگاہ تھے، اور وہ کشتی کرتے تھے، اور جسمانی طور پہ مضبوط تھے، کشتی کا فن وہ جانتے تھے. اور جب اسلام لے آئے تو ان کی بہادری اور جو قوت تھی جسمانی، اس میں ایمانی قوت کا اضافہ ہو گیا. اور جب جسمانی قوت بھی انسان کی عروج پہ ہو اور پھر ایمانی قوت بھی حاصل ہو جائے تو پھر ان کی بہادری کمال پہ تھی. کیا بات کیا بات. انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑیں ان میں غزوہ بدر جو ہے اس میں ان کے بہادری کے جوہر بے شمار نمایاں ہیں. اس کے بعد غزوہ خندق میں بھی ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ بے شمار ہیں. اس کے علاوہ جب غزوہ احد جو کہ انتہائی مشکل غزوہ تھا جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، وہاں انتہائی مشکل کے وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ثابت قدم رہے اور بہادری سے لڑتے رہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں معمور جو دستہ تھا ان کے ساتھ مل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کرتے رہے. اس سے ہٹ کر غزوہ خیبر میں جو تھا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ نمایاں تھے. اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد غزوہ حنین جو لڑا گیا اس میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے. اللہ سبحان اللہ. اور ان کا زندگی کے ایک ایک پہلو کو آپ پڑھیں گے تو ان کی بہادری ہی بہادری ظاہر ہوگی. سبحان اللہ. اور ان کا ایمان جو تھا وہ کمال پہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمانی طاقت جو ایمان کا درجہ تھا وہ اتنا اعلیٰ اور کمال. کیا بات ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا بات ہے حضرت عمر کی. بے شک حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا. تو آئیے ہم اپنے پروگرام میں ایک نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. اور چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی. چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی. نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا. نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا. اور بہت ہی پیارا شعر کہ عمر کی جورت پہ جاؤں قربان ہے کیسرو کسرا جن سے لرزاں. عمر کی جورت پہ جاؤں قربان ہے کافراج جن سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ کا لب پر جو ذکر آیا کمال آیا. بہت ہی پیارا شعر ماشاءاللہ. ناما صاحب آئیے ہم اپنے پروگرام میں آخری سوال پیش کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کا وصال حضرت عمر کا وصال کب ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں بے شمار اصلاحات نافذ کیں. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے. بے شمار نئے نئے طریقے جو ویلفیئر کے تھے وہ نافذ کیے. حتیٰ کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ قحط سالی کا سماں بن گیا تو انہوں نے خود کھانا کھانا 2 وقت کے لیے چھوڑ دیا اور جو عام آدمی کو میسر ہوتا تھا وہی خود کھاتے تھے. کیا بات، بڑی بات. اور عوام کے لیے انہوں نے جہاں بھی اپنے اس وقت تک اسلامی سلطنت جو تھی وہ بے شمار پھیل چکی تھی اور شام سے مصر سے انہوں نے غلہ منگوایا
عوام کو یہ بھوک کو دیکھتے ہوئے، اس بھوک کو محسوس کرتے ہوئے، اور ان کے جتنے بھی کارہائے نمایاں جو تھے ان میں بے شمار اپنی نوعیت کے الگ تھلگ تھے، لیکن جو کفار جو تھے ان کے نام سے لرزاں تھے۔ ان کے دور میں مصر میں بھی فوج کشی ہوئی، بے شمار علاقہ مصر کا فتح ہوا، شام جو ہے وہ پورے کا پورا ان کے دور میں فتح ہوا، عراق جو ہے وہ ان کے دور میں فتح ہوا، ایران جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اسلامی سلطنت جو تھی وہ تقریباً ان کے دور میں 22 لاکھ مربع میل جو تھی وہ وسعت میں پھیل گئی۔ ان کے دور میں جو فتوحات ہوئی وہ علاقہ 22 لاکھ مربع میل تھا، یہ تقریباً موجودہ پاکستان سے 3 گنا زیادہ علاقہ جو تھا وہ اسلامی سلطنت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شامل ہوا۔ اور جو کفار تھے انہوں نے بے شمار مطلب کہ ان کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے، بے شمار یہود و نصارہ نے پلاننگ کی، اور اس پوائنٹ پہ آ کر وہ اس وقت خلافت کا 11واں سال تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے ہوئے 11واں سال جو تھا وہ گزر رہا تھا۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی کہ نماز کے دوران جو ہے وہ ایک منافق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے وار کر کے انتہائی زیادہ شدید زخمی کر دیا، اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور ان کی فتوحات کا جو سلسلہ تھا وہ دیکھتے ہوئے ایک غیر مسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ عمر فاروق جو ہیں یہ دنیا میں 10 سال اور زندہ رہتے یا ان جیسا ایک اور عمر اس دنیا میں آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کا یہ مطلب کہ ایک غیر مسلم جو تھا انہوں نے جب ان کی لائف کو سٹڈی کیا تو ان کا یہ مطلب کہ تبصرہ تھا کہ اس سے مطلب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی جو تھی، ان کے جو فاتحانہ انداز جو تھے، ان کی ایمانی قوت اور جرت جو تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر مسلم یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر یہ 10 سال اور رہ جاتے تو اس دنیا میں کوئی اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عوام کے ساتھ وہ اتنا ان کا نرم رویہ ہوتا تھا، اتنا برادرانہ رویہ ہوتا تھا کہ رحماء بینہم کی تصویر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جہاں کہیں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بات آتی تھی، یا رب کے حکم کی بات آ گئی یا اس کے حبیب کے حکم کی بات آ گئی، تو اس کو ٹالنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کو نافذ کرنے میں، اس کو جاری کرنے میں جس حد تک بھی سختی کرنی پڑی انہوں نے کبھی کمی نہ کی۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ہر حال میں نافذ ہونا چاہیے، اور انہوں نے نافذ کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اس طرح وہ دشمن کی سازش سے انہیں شہید کر دیا گیا، اور وہ یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ انہیں شہید کیا گیا، اور اس وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر ان کو بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے میں جو جگہ انہوں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی وہ ریکویسٹ کر کے اپنے لیے لے کر حکم دیا کہ میرے جو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے بعد آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ جو تھا وہ
یہاں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے تھے، تو موسم جو تھا وہ بارش کا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے جو پرنالہ ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس راستے میں گر رہا ہے جہاں سے نمازیوں نے گزرنا تھا۔ تو انہوں نے نماز پڑھی اور حکم دیا کہ اس پرنالے کو جو ہے وہ اکھیڑ دیا جائے، اور وہ جو پرنالہ تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا پرنالہ تھا۔ ابھی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر بھی نہیں، اور وہ پرنالہ جو ہے وہ اکھیڑ دیا گیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ بھئی مکان کا پرنالہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے جو قاضی تھے ان کے پاس چلے گئے اور اپنا مقدمہ درج کر دیا کہ میرے مکان کا پرنالہ میری اجازت کے بغیر کیوں اکھاڑا گیا۔ قاضی نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تو جو سوال و جواب ہوا، پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے ان کا پرنالہ ان کی اجازت کے بغیر کیوں اکھیڑا۔ کیا بات ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی دلیل دی وہ یہ تھی کہ اس بارش کا پانی جو ہے وہ اس راستے پہ گرتا تھا جہاں سے نمازیوں نے گزرنا ہوتا تھا اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ کھیڑا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ پرنالہ جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر خود نصب کیا تھا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عمر کی جرت کیسی ہوگی کہ اس پرنالے کو کھیڑ دے۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو اپنے آپ کو عاجزی سے اتنا مطلب کہ جھکا دیا کہ عرض کرنے لگے کہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور پھر میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی جگہ پہ یہ پرنالہ لگائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آسمان نے دیکھا کہ یہ منظر بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہیں اور ان کے کندھوں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وہ پرنالہ نصب کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے خود ہی وہ پرنالہ جو ہے وہ کھیڑ دیا۔ کیا بات، کیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پرنالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا، یہ سننا تھا کہ ان کا دل جو تھا وہ پسیج گیا، اور فوراً انہوں نے کہا کہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر آپ لگائیں اور معافی الگ سے دیں گے۔ کیا بات ہے۔ اتنا مطلب کہ ان کا نرم رویہ تھا کہ اکثر وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ لوگوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے بازار میں گشت کرتے تھے۔ رات کو دنیا سو جاتی تھی اور وہ لوگوں کے احوال جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت گشت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مدینہ منورہ کے باہر ایک جھونپڑی کے قریب سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ آگ جلا کر اس پہ ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے اور بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ بچوں کو بہلانے کی، لیکن وہ بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں مسلسل، کہ وہ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کٹکھٹا کر معلوم کیا کہ وجہ کیا بچوں کے رونے کی، تو اس بی بی نے بتایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں، تو میں یہ ہنڈیا جو ہے وہ اس میں پانی مطلب اوپر رکھ دیا آگ جلا کر کے بچوں کو حوصلہ ہو جائے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں اور میری موجودگی میں یہ صورتحال گزر رہی ہے، فوراً واپس آئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور بیت المال سے کچھ کھانے کے لیے سامان لیا، کچھ مطلب کہ درہم و دینار لیے، اور فوراً وہ جو اناج کا جو بوری بنائی
اور وہ فوراً غلام کو حکم دیتی ہیں کہ میرے کندھے پہ رکھا دو. ہائے ہائے سبحان اس اللہ. کا مطلب کہ وہ اتنا اناج انہوں نے لیا کہ عام آدمی اکیلا جو ہے وہ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. ہائے ہائے کیا بات. کہ غلام کو کہا کہ آپ میرے کندھے پہ رکھائیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مطلب کہ ہماری طرح کمزور آدمی نہیں تھے. پہلوان صفت کے مطلب کہ تنومند جوان آدمی تھے. اور جب وہ اتنا وزن اٹھا کے، حالانکہ غلام ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب آپ یہ وزن مجھے مطلب کہ دے دیں، میں وہ چاہتا ہوں. کہا نہیں، میں اس بات کی پہلے مجھے ضمانت دے کہ کل روز محشر والے دن میرے اعمال کا بوجھ بھی تو اٹھا لے گا. ہائے سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ تو مجبوراً غلام نے جو ہے وہ بوجھ جو تھا غلے کا، وہ بوری جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھوا دی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اناج کی بوری لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہ اس خاتون کو وہ اناج دیتے ہیں اور پھر وہ ان سے بتاتے ہیں کہ یہ کھانے کا مطلب کہ بندوبست بھی کریں. اور کچھ تھوڑی دور ہٹ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. کیا بات. تو وہ خاتون جو تھی وہ کچھ اناج پکا کر اس میں وہ گھی اور سیرا جو تھا وہ بنا کر وہ بچوں کو کھلاتی ہے. تو بچے وہ کھانا کھا کر پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، چلو چند منٹ جو ہے وہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہوں، کھیلتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہوں. تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل تھے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی ہمدردانہ رویہ تھا ان کا. ایک نہیں، ان کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے انتہا درجے کی ہمدردی کے ساتھ مطلب کہ لوگوں میں وقت گزارا. اور جو خلافت کا دور تھا انہوں نے رحماء بینہم کی تصویر جو تھی وہ پیش کی اور اشداء علی الکفار کی تصویر جو تھی وہ بھی پیش کی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اشداء علی الکفار کی تصویر یہاں تک تھی کہ دشمن جو ہے غیر مسلم جو تھا ان کا نام سن کر ڈر جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی طبیعت میں سادگی اتنی تھی کہ ان کے لباس پہ جو ہے وہ کئی پیوند لگے ہوتے تھے. اللہ اللہ. آج کل ہم تو جو ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، 5 10 جو ہے وہ ڈریس جو ہے وہ گھروں میں موجود ہے ہمارے. بے شک. اور ہم تو اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا گوارا ہی نہیں کرتے. بے شک. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو قمیض، ان کا جو ڈریس تھا ان پہ ایک نہیں کئی پیوند لگے ہوتے تھے. اللہ 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 کیا بات. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. آج ہم نے حضرت عمر کے بارے میں جانا، آپ کی ولادت کے بارے میں جانا، اور آپ نے کیسے اسلام قبول کیا، آپ کی بہادری کیسی تھی، اور آپ کا خلیفہ بننے کے بعد آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، آپ کا وصال کب ہوا، یہ سب کچھ ہم نے جانا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور ثنا خان مصطفیٰ محمد ضیاء قادری صاحب میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم عطا کیا. رب تعالیٰ آپ دونوں شخصیت کا یہاں پر آنا اپنی پاک اور بلند بارکہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ